حویلی میں خوشی کا سما تھا۔ مہابیر کی رہائی کے بابت سب خوش تھے۔ ان سب کی نظروں سے بچ کر گیوشا باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے کیہان بھی نکل آیا۔ کچھ مسافت کر کے وہ ایک سنسان کھنڈراتی جگہ پہنچے جہاں سرفراز صاحب پہلے سے ان کے منتظر تھے۔ سارا پلان الٹا پڑ گیا۔ اب کیا کہو گے؟ ان دونوں کو آتے دیکھ کر وہ جھپٹ پڑے۔ ریلیکس وزیر اعلیٰ صاحب۔ یوشا نے اپنا کالر چھڑایا۔ شامیر بھی آزاد ہو گیا اور مہابیر بھی۔ اب وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور یاد رکھنا اگر شامیر مجھ تک پہنچا تو میں تم دونوں کے سارے راز بتا دوں گا۔ وہ دھمکا کر جانے لگے۔ یوشا کے سائڈ سے گزرتے ہوئے اس سے ان کے بازو سے کھینچا اور خود سے لگا کر دوسرے ہاتھ میں پکڑے گن سے انہیں شوٹ کر دیا۔ سرفراز صاحب کی آنکھیں بڑی ہو گئیں اور کراہ اٹھی۔ یہ کیا کر دیا؟ کیہان اس سے بھی زیادہ ڈر گیا تھا۔ سنا نہیں کیا کہہ رہا تھا؟ آغا صاحب کو ہمارے راز بتا دے گا۔ اسے انہیں زمین پر گرا دیا۔ کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کو مار دیا آپ نے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کیہان کا دل راضی نہ تھا۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، چلو۔ یوشا نے آس پاس دیکھتے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا۔ کیہان افسردگی سے سرفراز صاحب کی ڈیڈ باڈی دیکھتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ دولت کے چکر میں ایک کے بعد ایک قتل کیے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ وہ اب تک اپنے آپ میں جونج رہا تھا۔ کیہان، دیکھ بھائی، ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں۔ وزیر صاحب کی موت ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اب اگلے وزیر کے لیے اجلاس ہوگا۔ یوشا نے سنسان جگہ سے کار نکال کر اسے سمجھانا شروع کیا۔ آغا صاحب ہی اگلے وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ وہ مزید پاورفل ہو جائیں گے۔ مہابیر تو ہے ہی ان کا رائٹ ہینڈ۔ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ کیہان نے درپیش صورتحال کی پیش گوئی کی۔ آغا صاحب ابھی تک کیس میں الجھے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ احتساب کی پیشیوں سے پوری طرح فری نہیں ہوتے انہیں وزیر اعلیٰ کے لیے انتخاب نہیں کیا جائے گا۔ اور مہابیر کا مینٹل لیول اس قابل نہیں ہے۔ کمیٹی اسے نہیں چنے گی تو آٹومیٹکلی یہ موقع میرے پاس آئے گا، اور میرے رائٹ ہینڈ تو تم ہو۔ یوشا نے خواب دیکھنے لگا۔ میں وزیر اعلیٰ بنا تو پورا خزدار ہمارا اور حویلی بھی ہماری۔ اس نے نئے فساد کی پلاننگ کرتے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیہان نے اس کی بات مان کر سر اس بات میں ہلایا اور دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے کہا نا جلدی واپس آ جاؤں گا۔ مہابیر ایک آئیبرو اٹھا کر سمروش کو جتانے لگا۔ آپ نے سیدھا راستہ اپنا لیا۔ ایسا کیسے ہوگا کہ اللہ آسانی نہ کرے؟ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے۔ زمروش نے سینے پر ہاتھ باندھے خود اعتمادی دکھائی۔ اگلی صبح شفیق صاحب کی کال پر وہ خوشی سے چہک اٹھا۔ مہابیر اگلے ماہ اسلام آباد میں نیشنل گیمز ہونے والے ہیں اور بلوچستان سے بھی کئی سارے پلیئرز جا رہے ہیں۔ ہم نے فینسنگ کے لیے تمہارا نام دیا ہے۔ شفیق صاحب نے خوشی کی نوید سنائی۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے سر، میں ضرور پارٹیسپیٹ کروں گا۔ مہابیر نے تائید کی۔ اس خبر پر سمروش اماں بیگم اور آغا صاحب بھی بہت خوش ہوئے۔ ان کے نزدیک زندگی پھر سے معمول پر آ گئی تھی، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ اسمبلی ہال میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ مخالفین نواب شامیر احسانی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ سب کا یہی مطالبہ تھا کہ سرفراز صاحب نے شامیر صاحب کو گرفتار کروایا تھا تو بدلے میں انہوں نے انہیں مار دیا۔ اسپیکر کسی بھی ثبوت کے بغیر اراکین کی بات تسلیم کرنے کے راس میں نہیں تھے۔ سب سے زیادہ واویلا سرفراز صاحب کی پارٹی ممبران کی جانب سے ہو رہا تھا۔ دوسری طرف کچھ جوشیلی ممبران پولیس اور میڈیا حویلی تک جا پہنچے۔ یہ لوگ تو گھر تک آ گئے، کیا کرے؟ اماں بیگم بے چین بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم سب ہیں نا آغا صاحب کے ساتھ۔ زمروش انہیں دلاسا دیتی رہی۔ مہابیر اپنی تلوار اٹھائے باہر نکلا۔ کیا تماشا ہے یہ؟ اسے بلند آواز میں صدا لگے۔ چمگٹے میں خاموشی تو اس کی تلوار دیکھ کر ہی چھا گئی تھی۔ نواب صاحب کو گرفتاری کا حکم ملا۔ ایک آفیسر نے جوابی صدا دی۔ کس بنا پر؟ کوئی ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ اسی انداز میں دوسرا جواب دیا گیا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ نہیں چھوڑیں گے، ہمارے لیڈر کے قاتل کو نہیں چھوڑیں گے۔ پارٹی ممبران نے نعرے بازی شروع کر دی۔ پہلے ثبوت لے کر آؤ، پھر جو قاتل ثابت ہوا اسے میں خود آپ کے حوالے کروں گا۔ اس نے اتنے اعتماد سے کہا کہ وہ اب دنگ رہ گئے۔ اپنی بات مکمل کر وہ واپس حویلی کے اندر آ گیا۔ ایک مسئلہ ختم ہوتا نہیں کہ دوسرا آ جاتا۔ آغا صاحب سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مہابیر ان کو دلاسا دینے لگا۔ تعلقات نبھانے کے لیے عہد و پیمانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضرورت ہوتی ہیں تو صرف ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی، پھر چاہے وہ تعلق دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ یوشا اور کیہان کے دل حسد سے زنگ آلود ہو چکے تھے، وہیں مہابیر کا دل مخلصی کی ہر حد پار کرنے پر راضی تھا۔
وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ معاملہ ٹھنڈا پڑتا گیا. نئے وزیر اعلیٰ کے انتخابات کی تیاریاں ہونے لگی. آغا صاحب پر سے سارے الزامات ہٹ کے انہیں کلیئر قرار دے دیا گیا. مقابلہ ان کے اور یوشا کے بیچ طے ہونا تھا. آغا صاحب کی جانب سے کوششیں قدرے کمزور تھیں. شاید وہ خود بھی یوشا کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنے کیمپین کے لوگ بھی یوشا کی پارٹی میں لگا دی. 2 دن بعد نیشنل گیمز کے لیے بلوچستان کی ٹیم روانہ ہو رہی تھی. شفیق صاحب کی جانب سے یہ تیسری کال تھی، مگر مہابیر دل نہ دل تھا. یہاں اتنا سب ہو گیا، میں نہیں چاہوں گا، آپ کو میری ضرورت پڑ سکتی ہے. وہ آغا صاحب کی اسٹڈی میں ان کے روبرو بیٹھا تھا. اپنے آغا صاحب کو کمزور سمجھ لیا ہے کیا؟ میں خود کو سنبھال لوں گا، تمہارا گیمز میں جانا ضروری ہے. آغا صاحب نے اصرار کیا. بالکل، ہم سب ہیں نا یہاں، آپ جائیے اور پھر سے میڈل جیت کر آئیے گا. کہاں نے کچھ اوراق اٹھائے، اسٹڈی کے اندر قدم رکھا. مہابیر اور آغا صاحب نے بیک وقت اسے دیکھا تھا تو پیپرز ٹیبل پر رکھتے گھوم کر آغا صاحب کی سمت آیا. میرے ایک نہیں 3 بیٹے ہیں، شکر تم اور یوشا مصروف ہو تو دیکھو تیسرا بیٹا خدمت میں کھڑا ہے. آغا صاحب نے دل جوئی سے کہان کا ہاتھ پکڑ کر تھپ تھپایا. مہابیر ان کی باتوں سے مطمئن ہو کر سر اس بات میں ہلاتے جانے کے لیے مان کیا. آغا صاحب سے بات کر کے وہ کمرے میں آیا تو زمروش منہ پھلائے سینے پر ہاتھ باندھے بیٹھی تھی. مہابیر نے روم میں آتے اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا اور اپنی ہنسی روک کر قدم قدم چلتے اس کے پاس آیا. یہ پیارا سا چہرہ اتنا پھولا ہوا کیوں ہے؟ اور پیچھے سے سر آگے کرتے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا گیا. اس لیے کہ آپ مجھے ساتھ نہیں لے کر جا رہے؟ وہ اداسی سے بولی. اس لیے کہ میرے ساتھ شفیق صاحب جا رہے ہیں، رضا سر ہیں، 4 پلیئرز کی ٹیم ہے، ایک نرس ہے، ایک کلینر ہے، ایک سویپر ہے اور بہادر کاکا بھی تو ہیں. اس نے ایک ایک کر کے ٹیم ممبران کے نام گنوائے. پر میں نہیں ہوں. وہ اب بھی ناراض رہی. اس وقت تمہاری یہاں ضرورت ہے. وہ سیریس ہوتا گھوم کر اس کے آ گیا. زمروش نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا. اس وقت اماں بیگم اور آغا صاحب کو تمہاری ضرورت ہے. میرے بعد اگر کوئی انہیں سنبھال سکتا ہے وہ تم ہو زمر. اس سے پر امید نظروں سے اسے دیکھا. وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر مسکرا دی. آپ فکر نہ کرو، میں یہاں سنبھال لوں گی. آپ اپنی گیم پر فوکس کرو. اس سے اپنا مخصوص انداز اپناتے دلاسا دیا. مہابیر خوشی سے چہک اٹھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا. وہ ساتھ بہت قیمتی اور خوبصورت ہوتا ہے جو راستہ بدلنے اور ہاتھ چھوڑنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے. ایسے رشتے میں کوئی کوتاہی یا کمی نظر آئے تو درگزر کرنا چاہیے. خود کو وہیں روکے. وفاداری اور خلوص اس نازک دور میں بہت ہی نایاب اور قیمتی جذبے ہیں. لہٰذا اپنی انا، غرور اور ضد اور غصے کے ہاتھوں ان سب کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا. خزدار سے کوئٹہ تک بائی روڈ سفر طے ہوا اور وہاں سے ٹیم کے ساتھ مل کر بائی ایئر اسلام آباد جانا تھا. کیا ہوا بہادر کاکا؟ وہ سیٹ بیلٹ باندھ کر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا. بہادر کاکا اس کے بغل والے سیٹ پر بیٹھے تھے. وہ کیا ہے مہابیر بابا، پہلی دفعہ ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوں، ذرا گھبراہٹ ہو رہی ہے. انہوں نے جھجکتے ہوئے بتایا. ہاں ہاں ہاں، ہوتا ہے. بس آنکھیں بند کر کے سفر کی دعا پڑھو. جب اسلام آباد پہنچ جائے گا میں بتا دوں گا. اس نے سمجھاتے ہوئے ان کی سیٹ بیلٹ بنٹوائی اور اناؤنسمنٹ کی جانب متوجہ ہوا. بہادر کاکا سر کو جنبش دیتے دعاؤں میں جھٹ کے. مہابیر نے لمبا سانس لے کر آس پاس دیکھا تھا. اس وقت اسے زمروش کی بےحد یاد آئی تھی. اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچ کر اس نے انگڑائی لی. پلین میں بیٹھے بیٹھے اسے تھکن محسوس ہو رہی تھی. یہ اس کا زندگی میں پہلا تنہا سفر تھا کیونکہ بہادر کاکا تھے اس کے ساتھ، مگر آغا صاحب اور زمروش کے بغیر پہلی مرتبہ گھر سے اکیلے نکلا تھا. اسلام آباد نیشنل گیمز اتھارٹی کی جانب سے ان کا بھرپور استقبال کیا گیا. ایک سپورٹس بس کے ذریعے سب کھلاڑیوں کو ان کے ہوٹل پہنچایا گیا. کوئٹہ کی بنسبت اسلام آباد کافی صاف اور ترقی یافتہ شہر تھا. وہاں کے لوگ بھی کافی سلیقہ پسند نظر آئے. اوکے مہابیر، صبح پہلا سیشن ہوگا، تب تک آرام کرو اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا. شفیق صاحب اسے اس کے کمرے تک لائے. اس کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کا خاص خیال رکھ رہے تھے. وہیں مہابیر کو بھی ان کے ساتھ اپنائیت محسوس ہوتی. ان کی ہدایت پر وہ سر کو خم دے کر کمرے کے اندر بڑھ گیا اور سب سے اول موبائل نکال کر زمروش کو کال ملا لی تھی. اسلام آباد اسٹیڈیم بہت ہی شاندار اور وسیع و عریض تھا. مہابیر کی توقعات سے بڑھ کر لوگوں کا رش لگا تھا. اس کی دھڑکن بڑھ گئی. اس نے بہت مشکل سے خود کو قابو کیا ہوا تھا. شفیق صاحب دوسرے پلیئرز کو ہدایات جاری کر کے اس کے پاس آئے. کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے متفکر انداز میں پوچھا. نہ جانے اس وقت مہابیر کا رنگ کتنا اڑا ہوا تھا کہ شفیق صاحب ڈر کے. ہاں ہاں ٹھیک ہوں. وہ جھجک گیا. بہادر کاکا نے تسلی دیتے جوس پلایا اور حوصلہ افزائی کرنے لگے. اس سے کام نہ بنا تو زمروش کو کال ملا لی. بہت رش ہے،
یہ کمپٹیشن کوئٹہ کے فیسٹیول سے زیادہ بڑا ہے۔ اس نے ایک ایک چیز کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ تو کیا ہوا؟ آپ بہت اچھے پلیئر ہو، مجھے یقین ہے یہ گیم بھی بہت اچھے سے کر لو گے۔ آپ بس یہ سوچو کہ میں وہی ہوں آپ کے پاس، اور پھر اللہ تو ساتھ ہے ہی۔ زمروش نے پیار سے سمجھایا تھا۔ وہ اس سے بات کر رہا تھا کہ اولمپکس کمیٹی سے تعلق رکھنے والی ایک اسکاٹش کارکن اس کے پاس آئی اور انگلش میں مخاطب ہوئی۔ یو آر مہابیر، آئی ہیو ہرڈ اے لاٹ اباؤٹ یو، آئی ایم لوکنگ فارورڈ فار یور ٹرن۔ آپ مہابیر ہیں، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، مجھے آپ کی باری کا انتظار ہے۔ یس تھینک یو، مہابیر خوش اسلوبی سے جواب دے کر مسکرایا۔ اسپورٹس کی دنیا میں یہ بات تیزی سے پھیل چکی تھی کہ ایک آٹسٹک مرد فینسنگ میں عام پلیئرز کو ہرا رہا ہے۔ آج کے گیم میں ایشین گیمز چیمپئن شپ کے لیے کھلاڑی مخصوص کیے جانے والے تھے، اور اگر آج مہابیر گولڈ یا سلور میڈل اپنے نام کر لے تو اس کا سلیکٹ ہو جانا مطمئن تھا۔ کال ابھی جاری تھی اور زمروش ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ کون تھی؟ اس خاتون کے جانے کے بعد جب مہابیر کال کی جانب متوجہ ہوا تو وہ مستفسر ہوئی۔ اسکاٹ لینڈ کی اولمپک ممبر، اس نے تعارف بتایا۔ پیاری تھی، اب وہ اسے تنگ کرنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تنگ نہ ہوا؟ آواز تو اچھی تھی، زمروش نے مزید چھیڑا۔ ہاں پر مجھے تو ایک آواز اچھی لگتی ہے، وہ متاثر ہوئے بغیر بولا۔ کس کی؟ اب اسے تجسس ہوا تھا، وہ جو اس وقت میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ اس کی آواز میں سے اس کی دلی جذبات صاف ظاہر تھے۔ ہاں اچھا، اب جاؤ اور اچھے سے کھیلو، دیکھو کہاں کہاں سے لوگ آپ کو دیکھنے آئے ہیں۔ مجھے آپ کی جیت کا انتظار رہے گا۔ آخر وہ بلش کرنے پر مجبور ہو گئی۔ جو حکم میڈم۔ وہ سر کو خم دے کر کال کاٹتے گراؤنڈ کی سمت بڑھ گیا۔ اس کا کھویا اعتماد واپس لوٹ آیا تھا۔ اس کا شو دیکھنے اقربا میں سے صفیہ اور طفیل بھی گراؤنڈ کے شائقین میں موجود تھے۔ مہابیر نے گردن گھما کر بہن کو دیکھا تو اس نے حوصلہ افزائی کرتے ہاتھ بلند کر کے اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دے کر اپنے نمبر پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی نوبت پر وہ تالیوں کی گونج میں چلتے لائنز کے مابین آیا۔ تینوں ججز اور اولمپکس کمپنی سے آئے اراکین کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ 15 منٹ کے پہلے راؤنڈ میں اس نے 10 اور 8 سے برتری حاصل کی۔ اس کے ہنر سے انجان اس کے متعلق چہمگوئیاں کرتی زبانیں یہ پرفارمنس دیکھ کر بند ہو گئی تھی۔ حویلی میں الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ چاہے نواب شامیر احسانی جیتتے یا نواب یوشا احسانی، کامیابی تو حویلی ہی آنے والی تھی۔ اماں بیگم نے پوری حویلی سجا دی تھی اور نوائے اقسام کے پکوان تیار کروا رہی تھی۔ آخرکار نتائج کا دن آ گیا۔ یوشا احسانی کو برتری حاصل تھی۔ 25 میں سے 19 حلقوں میں وہ جیت چکا تھا۔ یہ بات اور تھی کہ لوگوں کو زبردستی اسے ووٹ دینے گھروں سے نکال کر لایا گیا تھا، پر اپنی مکاری اور چالاکی سے وہ انتخابات جیت چکا تھا۔ ہر طرف ڈھول و تاشے بجنے لگے، پارٹی والے خوشی سے ناچنے لگے۔ دوسری طرف مہابیر نے اپنی حسن کارکردگی سے 3 روزہ گیمز کمپٹیشن میں 2 گیمز میں سلور میڈل میں اور 1 گولڈ میڈل جیت کر شاندار کامیابی اپنے نام کی۔ آغا صاحب کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک طرف بڑا بیٹا اسپورٹس میں نام کما رہا تھا اور دوسری طرف دوسرا بیٹا تخت و تاج اپنے سر کو آیا تھا۔ اس جیت کی خوشی میں بڑے جشن کا اعلان کیا گیا۔ انتظار بس مہابیر کے لوٹنے کا تھا، مگر ان کی آنکھوں سے اس خوشی کا پردہ جلد اٹھنے والا تھا۔ اس روز صبح سویرے یوشا رائل گاؤن پہنے سلیپرز میں چلتے ڈائننگ ٹیبل پر آیا اور سربراہ سیٹ پر بیٹھا۔ ایک رات میں ہی اس کے شان پان ہی بدل گئے تھے۔ حویلی اب گورنر ہاؤس کی مانند کیمروں اور سیکیورٹی گارڈ سے لبریز ہونے لگی تھی۔ ویسے تو اسے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہنے کے احکام تھے، مگر اس نے اپنی حویلی کو ہی ترجیح دی۔ اسے دیکھا دیکھی منزہ سلک کی ساڑی میں نت تیار ہو کر دوسری سربراہ سیٹ پر تشریف فرما ہوگی۔ آغا صاحب اور اماں بیگم جو اسے سمت آ رہی تھی، یہ حرکت دیکھ کر متفکر ہوئے۔ یوشا بھائی، یہ آغا صاحب کی سیٹ ہے نا؟ زمروش نے مانو یاد دہانی کرائی۔ سوری بھابھی، پر اب میں وزیر اعلیٰ ہوں نا۔ یوشا نے اس کے ہی طرز گفتگو کو کاپی کیا۔ اب سے خزدار اور حویلی دونوں پر میرا راج ہوگا۔ اس نے ٹیک لگاتے ملازم کو ناشتہ سرو کرنے کا اشارہ کیا۔ زمروش نے آئیبرو میں لائے ہبکی سے پہلے اسے دیکھا اور پھر منزہ کی سمت رخ کیا۔ اب بادشاہت میرے شوہر کی ہے تو حویلی کی ملکہ بھی میں ہوئی۔ اس نے شانے اچکائے تھے۔ آغا صاحب نے اپنا سب کچھ آپ کی جیت پر لگا دیا اور آپ ان سے ایسا پیش آ رہے ہیں۔ اس حویلی کے سربراہ آغا صاحب ہیں اور وہی رہیں گے۔ چلیے سیٹ خالی کیجیے۔ وہ مزید بے عزتی برداشت نہیں کر پائی۔ آغا صاحب اور اماں بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میں مہابیر نہیں ہوں جو تمہارے اشارے پر ناچوں گا، مجھ سے مت الجھنا، وہ بلند آواز میں کہتے کھڑا ہو گیا۔ اس کی بلند آواز پر لاؤنج کے سرے پر تعینات گارڈز اندر کو لپکے۔ یوشا نے ہاتھ بلند کر کے انہیں روک لیا تھا۔ یوشا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اماں بیگم دل شکنی سے گویا ہوئی۔ یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو یوشا؟ ماں باپ اور بڑی بھابھی سے ایسے پیش آتے ہیں؟ آغا صاحب نے روبدار آواز میں ٹوکا۔ سمجھا دیجیے اپنی لاڈلی بہو کو، یہاں رہنا ہے تو میرے مرضی سے رہنا ہوگا۔ اب اس حویلی میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔
اس نے انگلی دکھاتے دانت پر دانت جمائے، آنکھوں میں تیشلا زور دیا۔ سمروش پیچھے ہوگی۔ آغا صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پلکیں جھپکائیں۔ گارڈز اور سیکرٹری کی موجودگی میں معاملہ رفع دفع کرنے باز خود آگے آ کر دوسری سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ان کی پیروی کرتے اماں بیگم گمسم ہوتی ساتھ بیٹھ گئی اور بغل میں سمروش نے دل گرفتگی سے نشست سنبھالی۔ بقیہ وقت خاموشی سے گزرا۔ آغا صاحب انجان۔ چیمپئن شپ گیمز ختم ہونے کے بعد وہ پوری ٹیم اپنی کامیابی کا جشن منانے اسلام آباد سے مری کے لیے نکل گئے۔ مری کے سرسبز و شاداب مناظر دیکھ کر مہابیر کو سمروش کی بے حد یاد آئی تھی۔ اسے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ اگلی دفعہ اسے یہاں ضرور لائے گا۔ ہوٹل واپس پہنچ کر اس نے سب سے پہلے اسے کال ملائی۔ وہیں سمروش کھڑکی کے پاس راکنگ چیئر پر بیٹھی افق میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل سے یوشا کی باتیں نکل نہیں رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ آغا صاحب اور اماں بیگم کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم تھی جب موبائل بجنے پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اس نے لپک کر سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر کال موصول کی۔ یو کانٹ بلیو سمر، گرین پہاڑ، ان کے درمیان شہر، بہت خوبصورت ویو تھا۔ ابتدائی حال احوال کے بعد وہ اپنے ٹرپ کی ردات سنانے لگا۔ سمروش اس کی خوشی کے لیے ہاں واؤ جیسے لفظی جواب دیتے اس کی گفتگو سنتی رہی۔ ایک پل کو مہابیر رکا، شاید اس نے سمروش کی خاموشی محسوس کر لی تھی۔ زمر، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے مشکوک ہوتے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ ہڑبڑا گئی، آواز بدلی بدلی لگ رہی ہے۔ وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ دوسرے سوال پر وہ زیادہ متفکر ہوا۔ ہاں بس آپ کو مس کر رہی ہوں، شاید اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا۔ اس نے فی الحال اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مس تو میں بھی بہت کر رہا ہوں، بس 2 دن اور پھر آ جاؤں گا۔ وہ اس کی بات سے یہی کیفیت مان کر اسے تسلی دینے لگا۔ زمروش لب بھینچے اس کی خاطر اپنی آواز بہتر کر کے ٹرپ کے متعلق سوالات پوچھنے لگی۔ دماغ میں یوشا کی باتیں گھوم رہی تھی اور دل میں مہابیر کی فکر تھی، جبکہ اسے یہ سب پتہ چلے گا تو وہ کیسا برتاؤ کرے گا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کاریگروں کے شور سے کھلی۔ وہ گڑبڑا کر اٹھی اور کھڑکی کا پردہ پرے کر کے نیچے دیکھا۔ یوشا اپنے سیکرٹری اور گارڈز کے ساتھ کھڑا لان کے دائیں کونے میں بنا استبل تڑوا رہا تھا۔ کالا سفید خاکی اور براؤن گھوڑے ہنہناتے ہوئے افسردگی سے سر یہاں وہاں مار رہے تھے۔ 4 سے 6 مزدور انہیں قابو کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ زمروش کی سانس بند ہونے لگی، اس کی آنکھیں بڑی ہوگی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اپنی چادر لپک کر لیتی کمرے سے باہر کو بھاگی۔ یہ کیا کریں آپ؟ وہ دور سے صدا دیتی لان میں نکل آئی۔ اس کی صدا پر یوشا اور کیہان نے اسے اس سے مت آتے دیکھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب گھوڑے ہٹوا رہے ہیں۔ بی بی جی، مینیجر نے ہاتھ پھیلا کر اسے مزید آگے جانے سے روکا۔ پلیز ایسا مت کریں یوشا بھائی، یہ گھوڑے مہابیر کی جان ہے، انہیں بہت دکھ ہوگا۔ زمروش نے وہی کھڑے منت کی۔ اس لیے تو ہٹوا رہا ہوں، یوشا نے دل میں سوچا تھا۔ یہ لوگ کہاں لے کر جا رہے ہیں گھوڑے؟ اس نے یوشا کی خاموشی پر دوسرا سوال پوچھا۔ 1 ارب انویسٹر کو بیچ دی ہیں، وہ اپنے 7 ارب امارات لے کر جائے گا۔ اب کی بار کیہان نے گردن گھما کر تفصیل بتائی۔ یوشا کاریگروں کو اس جگہ کچھ اینٹیک بنانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ یہ مہابیر کے شاہی گھوڑے ہیں۔ اس کا دل دہل سا گیا۔ گھوڑے ساکت ہو گئے تھے۔ انہیں محسوس ہو چکا تھا کہ زمروش ان کے دفاع میں بولنے آئی ہے، پر اس حالیہ دور کے فرعون کے دل پر ذرا رحم نہ آئی۔ اس لیے تو ان کی اچھی قیمت مل رہی ہے بھابھی۔ مہابیر بھائی تو اب ورلڈ چیمپئن بن گیا، اسے ان گھوڑوں کی کیا ضرورت؟ بیکار حویلی کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ یوشا ایک ایک قدم اٹھاتے اس کے روبرو آیا۔ پلیز، مہابیر کو یہ جان سے پیارے ہیں۔ وہ آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ یوشا نے ترچھی مسکراہٹ سے جائے اسے دیکھا اور مڑ کر مزدوروں کو گھوڑے لے جانے کا حکم دیا۔ یوشا رک جائیں، آغا صاحب، آغا صاحب۔ وہ اس کی بات سن کر بھی انسنی کر گیا تو وہ شامیر صاحب کو پکارنے لگی۔ آغا صاحب زمروش کی دل خراج صدا سن کر فوراً باہر آ گئے تھے۔ اس نے بھاگ کر انہیں ساری رودات سنائی۔ یوشا کیا ہو گیا آپ کو؟ اس قدر بھی حسی کہاں سے آ گئی ہے؟ حویلی کو اپنا آفس بنانے چلے ہو، یہاں آپ کے گھر والے رہتے ہیں۔ آغا صاحب واقعی حیران تھے۔ آغا صاحب، اب شاہی نہیں، رائل لائف کا وقت ہے۔ یہ حویلی اب رائل پیلس بنے گا۔ اس کے لیے میں نے فرانس کے رائل پیلس سے نقشہ منگوایا۔ آپ دیکھنا، اس جگہ کے آرکیٹیکچر کو دیکھنے ہزاروں سیاح آیا کریں گے۔ یوشا ہاتھوں کو ہوا میں بلند کر کے حویلی کا نیا نقشہ بیان کرنے لگا۔ اگر یہاں سے آئیں گے تو ہمیں پھر نکل جانا چاہیے۔ پھر آغا صاحب کو تیش آنے لگا۔ وہ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو ایک حصے میں رہ لیں، چاہے تو نکل جائیں، پر میں فرانس کے انویسٹر سے ڈیل کر چکا ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ یوشا، میں نے تمہیں حویلی کو بطور وزیر اعلیٰ ہاؤس استعمال کرنے کی اجازت ضرور دی ہے، مگر یہ اب تک ہماری ملکیت ہے، تم اسے یوں نہیں بدل سکتے۔ آغا صاحب نے اس کا گریبان دبوچ لیا۔ یوشا کے ابرو تن کے اس نے ہاتھ لہرایا تو گارڈز آگے۔ خبردار، کسی نے آغا صاحب کو ہاتھ بھی لگایا تو نمک حرام۔ کل تک آغا صاحب کے گارڈز تھے آپ سب، اور آج ان کے سامنے آ کے
जमरूश बिफरी शेरनी की मानिंद माबैन में आकर गुराई। आगा साहब तो अब तक उस सदमे में थे कि उनका सगा बेटा उन पर अपने गार्ड्स को बुलवा सकते हैं। चलिए आगा साहब, ये ताकत में अंधे भी हो चुके हैं और पागल भी, आप अंदर चलिए। जमरूश आगा साहब को बाजू से थाम कर अंदर ले जाने लगी। हाँ हाँ हाँ, वैसे घोड़ों की कीमत चुका कर आप उन्हें रख सकते हैं। उसने हंसते हुए दूसरा हल निकाला। जमरूश की तंज का उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। कितनी कीमत चाहिए? वो उसी गुस्सेले अंदाज में बोली। सिब्बी की कोठी मुतबादल हो सकती है। उसने सोचने की अदाकारी करती आंखें छोटी करके तेवरी ऊपर को उठाई। हरगिज नहीं, वो कोठी हमने महाबीर को दी है। आगा साहब जाते जाते चिल्ला उठे। ठीक है, मैं पेपर्स लाती हूँ। आप घोड़ों को नहीं बेचेंगे? उसने घोरा। आई प्रॉमिस भाभी जी। योशा शरीर अंदाज में मुस्कुराया। समरोश क्या करियो? आगा साहब उसके फैसले पर अफसरदा हुए। आगा साहब, ये घोड़े महाबीर के लिए बहुत अजीज हैं। खुद का खाना भूल सकते हैं पर उन्हें वक्त देना नहीं। चीजों से ज्यादा जानदारों की अहमियत है उन्हें। कोठी वापस आ सकती है, याद चलेगी तो कभी नहीं ला सकेंगे। उसने पूर्णम आंखों से उन्हें देखा। दोनों शिकस्ता कदमों से अंदर चले गए। आगा साहब अपनी स्टडी में आ गए और समरूश कोठी के पेपर्स लेने अपने बेडरूम की सिमत बढ़ गई। स्टडी रूम में शकूर सर झुकाए खड़ा उनका मुंतजिर था। आगा साहब एक नजर उसे देखकर रॉकिंग चेयर पर ढह गए। समझ नहीं आ रहा युषा को इतनी पावर कहाँ से मिल गई। अभी उसे वजीर आला बने एक ही हफ्ता हुआ है। उसे तो अब तक सियासत का सीन तक नहीं आता। फिर वह कहते कहते रुक गए। आईब्रो मिले हुए थे, नजरें खला में सोचों में डूबी हुई थी। फिर वो मेरे सामने इतना तनकर बात करने की जरूरत कहाँ से लाया? कुछ लम्हे सोचने के बाद उन्होंने अपना फिक्रा मुकम्मल किया। शकूर आबदीदा होते उनके कदमों में गिर गया। आगा साहब हड़बड़ाकर सीधा हुए और अपने पैरों पर लिपटे शकूर को उठाने लगे। शकूर क्या कर रहे हो? उन्होंने उसका सर उठाकर उसके पुण्य आंखें देखी तो ठटक गए। मुझे माफ कर दे नवाब साहब, मैं आपका गुनहगार हूँ। मुझे मुझे युषा ने डरा दिया था, मुझे धमकाकर खामोश करवाया था। मैं घर बार के खौफ से मजबूर हो गया था। वो रोते रोते एतराफ करने लगा। किस चीज का खौफ? सीधे सीधे बताओ, क्या बात है? आगा साहब हैरान हुए। योशा ने सरफराज साहब के साथ मिलकर आपको जेल भिजवाया था और वह जमीनें आवाम को लौटाने के बजाय अपनी और केहान के नाम करा दी। उस काम में भी सरफराज साहब उनके शरीक थे। वह एक एक करके एतराफ करने लगा। आगा साहब अपनी सीट से उठते चले गए। उन्हें अपने कानों सुने पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर उन्हें मारकर खुद वजीर आला बन गया। नवाब साहब, योशा और केहान आपके साथ बहुत बड़ी साजिश करें। उसने उठकर उन्हें झंझोड़ा। आगा साहब झटका खाकर होश में आए। अगर सरफराज उनसे मिला हुआ था तो फिर उसे मारा क्यों? वह समझने की कोशिश में जुटे रहे। शायद आपके रिहा होने के बाद उनके बीच कोई अनबन हुई होगी। शकूर ने तबसरा किया था। जब तुम्हें इतना सब पता था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे वजीर आला नहीं बनने देता। वह शकूर का गिरेबान दबोच कर गिलामंद हुए। मैं गरीब आदमी हूँ आगा साहब। योशा ने मुझे डरा दिया था कि अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वह मुझे और मेरे घर वालों को मार देगा। मैं अपने बच्चों की खातिर चुप रहा, पर आज आपकी हालत देखकर मजीद खामोश न रह सका। मुझे माफ कर दीजिए नवाब साहब। और फिर से उनके कदमों में गिर पड़ा। शकूर, तुम नहीं जानते सच्चाई छुपाकर तुमने क्या कर दिया। लालची इंसान जब इक़्तिदार में आता है तो वहशी बन जाता है। अब युशा खजदार की नस्लें तबाह कर देगा। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं उसे? आगा साहब ने अपनी पेशानी पर कर ली थी। आप जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है नवाब साहब। मैं पुलिस में जाकर एतराफ करूंगा। शकूर अपने किए पर पछता रहा था। नहीं, अब ऐसा हरगिज मत करना। अब हुकूमत युशा की है, अब कोई उसके खिलाफ नहीं जाएगा। मैं शहर जाकर सूबाई असम्बली से उसकी गिरफ्तारी की दरख्वास्त करूंगा, पर तब तक तुम अपनी फैमिली के साथ अंडरग्राउंड हो जाओ। आगा साहब ने उसे रोका और खुद युशा के मुसालिम को रोकने की तरकीब सोचने लगे। जिंदगी में कुछ फैसले ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। समझ ही नहीं आता कब कैसे मसले का हिस्सा बन जाते हैं। फिर चाहे कदम आगे रखें या पीछे, दोनों सूरतों में मसाइब का जाल खींचा चला जाता है। आगा साहब औलाद का सोचे या हसदार के लोगों का फैसला करना मुश्किल था, मगर वो ये जानते थे कि युशा ऐसे खाई में गिर चुका है जहाँ से अगर वक्त रहते उसे ना निकाला तो डूबने में कोई शक नहीं है।